ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الصلوات. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. خیر الکلام ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہوتی ہے جو کم ہو اور کم کی ہو. کام کی ہو کم ہو. کام ہوگی پتہ نہیں کام کی ہوگی یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. یہ خوش قسمتی ہے کہ خدا ذوالجلال نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک مجلس ترحیم ایصال ثواب اور ظاہراً والد گرامی مولانا ابراہیمی صاحب خداوند متعال ان کو جوار رحمت میں عظیم مقام عطا فرمائے. ان کے قبر اور برزخ کے مراحل آسان فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی اس دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم ان کے درجات عالی اور متعالی فرمائے. پروردگار عالم کی رحمت کا بہترین نمونہ جو قریب ترین نمونہ ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ والدین ہیں. حتیٰ پیغمبر خاتم جیسی عظیم ذات کے پاس بھی جب لوگ اپنی حوائج اور مشکلات لے کر جاتے تو پیغمبر اکرم بھی ارجاع دیتے ان کو والدین کی طرف.
ایک آدمی پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اب جو میری دائیں طرف جو میری نظروں سے اوجھل ہیں، مجھے تب پتہ چلے گا کہ وہ سن رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ صلوات اور نعروں سے سہارا دیتے رہیں گے۔ پتہ نہیں ان کو نعرے یا صلوات آتے ہیں یا نہیں ہے، لیکن ایک ابتدائی نعرہ میں لگوا دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ایک آدمی پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے کہ میں نے کوئی حد نہیں چھوڑی گناہوں کی، حلی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو عرض کرنے لگا، والدہ تو نہیں ہے، والد میرے زندہ ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ والد یا والدہ کی قدر خدا نے کس قدر عظیم بنائی ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق اور اولین مصداق رحمت پروردگار رسول خدا ہیں۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے والد کی خدمت کرو، خدا تمہارے جتنے گناہ بھی ہیں ان کو معاف کر دے گا۔ اور جب وہ چلا تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اے کاش آج اس کی ماں بھی زندہ ہوتی۔ یعنی دو پارٹ خدا کی رحمت کے، کون سے؟ ایک پارٹ والدہ، ایک پارٹ والد، دو حصے پروردگار عالم کی رحمت کے۔ اور یہاں پر پیغمبر فرما رہے ہیں، اے کاش اس کی والدہ بھی آج زندہ ہوتی تو شاید، یہ میرا استدراک ایسے کہ آج اس کو بخشے جانے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ اس قدر آج ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی جائیں، قبرستان میں جائیں، ہسپتالوں میں جائیں، جہاں بھی جائیں معاشرے میں، وہاں پر زیادہ تر قبرستان میں جوانوں کی قبریں زیادہ ملیں گی۔ آج کل کے دور میں تو تقریباً ایسا ہی ہے، اور جس کو کہتے ہیں جوان مرگ، زیادہ جوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں۔ اور لوگ اکثر و بیشتر، یہ ہمارے تو وہاں ایک واٹس ایپ میں ایک گروپ میں میسج آیا کہ موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، لہذا پیسے جمع کرو اور قربانی کرو تاکہ موتیں رک جائیں۔ تو میں نے وہاں پر ایک تجویز دی، میں نے کہا اس طرح قربانی دینے سے موتیں نہیں رکیں گی، موتوں کے جو اسباب ہے، جوانوں کی موتوں کے، جوان سوتا ہے اس کے بعد زندگی ختم ہے، ایکسیڈنٹ جوان مرے ہیں، یعنی زیادہ تر جوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں جوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں؟ ان کے اسباب تلاش کرو، جن اسباب کی وجہ سے یہ موتیں ہو رہی ہیں ان اسباب کے لیے کچھ اسباب مہیا کرو۔ کیا ہیں وہ اسباب؟ والدین کی نافرمانی، آق والدین۔ ہم ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں تو اکثر بیشتر والدین، بزرگ والدین کھڑے ہوتے ہیں، جوان اولاد ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں ہاتھ پاؤں، وہاں اور مریض ہیں تو وہاں قلب کے مریض جوان ہیں اور قبرستان بھرے ہوئے ہیں جوانوں سے۔ اس کے کیا اسباب ہے؟ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی موت جلدی آ جاتی ہے۔ اور امام جواد علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، سید الساجدین کا بھی فرمان ہے کہ لوگوں کی جب پردے اٹھیں گے گا موت کے بارے میں کہ کون کس وجہ سے مرا ہے، تو سب سے زیادہ موتیں انسان کی ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوں گی۔ کوئی آگے والدین ہے، کوئی قاطع رحم ہے،
میرے خیال میں آپ کو میری باتیں پتہ نہیں خوش کہیں یا کیا. تو یہ کوئی قاطع رحم ہے، کوئی والدین کا نافرمان ہے، کوئی معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، سب سے بہترین، البتہ اس ایصال ثواب کا انکار نہیں ہے، بہترین ایصال ثواب ہے انسان قرآن کی تلاوت کرے، انسان والدین کے لیے نماز پڑھے، کھانے کا اہتمام کرے، اور اس طرح کے اچھے کام والدین کے کرنے چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، یہ اچھا ایصال ثواب ہے. لیکن سب سے بہترین ایصال ثواب آج کل کے زمانے میں کتنا ہی خوب کسی نے کہا ہے، ایصال ثواب سب سے والدین کے لیے بہتر یہ ہے کہ جن والدین نے اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اپنی اس چھتری کے نیچے جمع کیا ہوا تھا اور ان کو اتفاق کے ایک کٹہرے میں جمع کیا ہوا تھا، اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو والدین کے جانے کے بعد وہ تو متفرق نہ ہوں، آپس میں متنفر نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ قطع رحمی نہ کریں، بہن بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ افتراق اور جدائی کا شکار نہ ہوں. یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے والدین کے لیے، بہت بڑا ایصال ثواب ہے. والدین ہمارے زندگی میں کس لیے خوش ہوتے تھے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. کس لیے خوش ہوتے تھے؟ کیا ہم والدین کو اچھی غذا کھلا دیں والدین خوش ہو جائیں گے؟ نہیں. والدین کی سب سے بڑی خوشی ان کی زندگی میں یہ ہوتی تھی کہ آج ہماری اولاد ہماری تابع دار ہے اور آپس میں ان کا اتفاق ہے، اتفاق ہے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو سب انسانوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہن بھائیوں کا آپس میں کیا اتفاق ہے. والدین کی زندگی میں اگر اتفاق تھا تو اس کے بعد جو ہے افتراق اور جدائیاں اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی بن گئے ہیں، کوئی جائیداد کی وجہ سے، کوئی ویسے بے وقوفی اور نادانی اور جہالت کی وجہ سے. سب سے بڑی خوشی والدین کو اس وقت ہوگی جب وہ عالم برزخ میں دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے اپنی اولاد کو ایک گھر میں دیکھا اور ان کے دلوں کو آپس میں ملائے رکھا تھا، آج بھی ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے اور ملے ہوئے ہیں. لیکن اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ ملک الموت آیا ایک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے، صلی علی محمد وآل محمد. روح قبض کرنے کے لیے آیا، اس کا جو موت کا وقت اسے بتایا گیا تھا وہ آ چکا تھا، لیکن یوں ہی قبض روح کے لیے گیا تو وہاں ایک اور آرڈر آ گیا اس کے لیے، اس کی روح کو قبض نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ یہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرتا ہے، والدین کا تابع دار ہے. اور خداوند متعال کی رحمت کے کرشموں میں سے بہترین کرشمہ ہے کہ جہاں قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی خدا کی عبادت جہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وہاں خدا نے حکم دیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ایسی بات جو والدین کے لیے موجب ناراحتی ہو، ناراضگی کا سبب ہو، کوشش کرے انسان، جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا ان کو غریق رحمت کرے. ان کے لیے بھی اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں کہ ان کو راضی کرنے کے کیا اسباب ہیں، یا وہ راضی گئے ہیں تو ان کو مزید وہاں پر خوش کرنے کے کیا اسباب ہیں، یہ بھی خدا ذوالجلال نے بیان فرمائے ہیں. لہذا صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ذات صلی علی محمد والے محمد. والدین کی خدمت، اللہ نے بہترین نمونہ والدین کو بنایا ہے. اس میں کچھ جو مشترکات ہیں نا خدا کی رحمت کے اور والدین کی رحمت کے، دو تین آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ والدین اپنے بندے پر اتنا رحیم ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اگر خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اتوب الیہ کہہ دے
ایک مرتبہ استغفراللہ ربی و اتوب الیہ کہہ دے دل کی گہرائیوں سے، شرائط کے ساتھ کہہ دے، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تیرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور آج کل تو ویسے بھی حج کے ایام اور گزرے ہیں حج کے ایام، خدا کی رحمت بے پایان رحمت، اتنی کثیر رحمت جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ مقامات کے جن کو اللہ نے معرفی فرمایا۔ عرفات کا مقام ہے، مشعر کا مقام ہے، اور منا کا مقام ہے، بیت اللہ اور مزاب الرحمہ کا مقام ہے، صفا و مروہ کا مقام ہے، خانہ کعبہ کے گرد اشواط چکر لگانے کا مقام ہے۔ یہ تمام مقامات اللہ کی رحمت کے بہترین نمونے ہیں۔ اور جو آدمی حج پہ جاتا ہے اور وہاں عرفات کے بارے میں ہے کہ وہاں مبیت اللیلہ کرتا ہے، رات گزارتا ہے اور وہاں مناسک انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں بخشا، تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ بدبخت ترین یہ شخص ہے کہ وہاں عظیم رحمت کے باوجود میری رحمت پر یہ سوء ظن کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت کے نمونے، خدا کہتا ہے ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، دل سے نادم اور شرمندہ ہو جا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اب دیکھیں والدین کے بارے میں دیکھیں، اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، والد اور والدہ کے سامنے اگر وہ شرمندہ ہو جائے تو وہ اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، ان کو اپنی رحمت اور عفو اور بخشش کے اندر لے لیتے ہیں۔ ایک یعنی مختصر ترین الفاظ میں یہ نمونہ رحمت پروردگار کا ہے۔ اور پروردگار عالم بغیر مانگے اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ اگر ہم پروردگار کی عبادت کریں تو پھر وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے کہ کیا خدا کسی کی اطاعت کے مطابق ان کو عطا کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کیا خدا کسی کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اس کو رزق عطا کرتا ہے مادی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، اس کی اطاعت کے مطابق ان کو رزق عطا نہیں کرتا مادی، بلکہ آج کل تو ہم نے دیکھا سب سے زیادہ مادی رزق اللہ کے منکروں کے پاس ہیں، یا یہودیوں کے پاس ہیں، یا مسیحیوں کے پاس ہیں، یا ملحدوں کے پاس ہیں۔ آپ دیکھیں گے مومنین کو فقراء دیکھیں گے، مومنین ہیں جو تہی دست ہے، جن کے پاس مشکلات سے گزارا ہوتا ہے یا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فقراء ہیں اور غرباء مومنین ہیں، اطاعت کے مطابق نہیں دیتا۔ خدا اپنی رحمت بے پایان کے صدقے میں جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ اور والدین بھی اسی طرح ہے، ان کو اپنی اولاد سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں کیا دیں گے۔ البتہ ان والدین کی بات نہیں کرتا کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے اور پھر ان کی اغراض اور وسائل کی وجہ سے ان کے اوپر چھا جاتی ہیں۔ والدین کو ایز اے والدین اگر دیکھا جائے، اللہ نے جن کو والدین کو نمونہ بنایا ہے، تو البتہ یہ والدین جو گناہگار ہیں، نہ کہ معصوم والدین، ان کی تو اطاعت علی الاطلاق واجب ہے، مشروط نہیں ہے، بلکہ علی الاطلاق ان کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہے۔ یہ گناہگار والدین کے بارے میں ہے کہ وہ والدین اپنی اولاد کو بے لوث عطا کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ فرما برداری کریں تب بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے فرما برداری نہ کریں تب بھی ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم بھی اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا خدا کو نہیں مانتا ہے۔ والدین رحمت پروردگار کے بہترین نمونے ہیں۔ والدین کی اطاعت اللہ نے زندگی کو بڑھانے کا سبب قرار دیا ہے، والدین کی نافرمانی زندگی کو کم کرنے کا سبب قرار دیا ہے۔ کیوں فرشتہ اجل وہاں سے چلا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کی ایک خوبی جو بہترین اللہ کو پسند آئی وہ یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کا فرما بردار اور ان کے لیے محنت کرتا ہے، ان کے لیے ان کی خدمت کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ حتیٰ آپ نے سنا نبی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ ایک آدمی ہے کہ جو کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو صاحب خانہ کو دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ دیر مصروف ہے۔ اس نے پوچھا کہ مصروفیت کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد
والدین یا والدین میں سے ایک کوئی ہے کہ جس کو اللہ نے مسخ کیا ہے، مسخ کیا ہے، لیکن میں اس کو غذا دینے کے لیے جاتا ہوں؟ نبی خدا اس کے فعل سے راضی تھے اس شخص کے، اور اللہ نے فرمایا اے میرا نبی اگر دیکھنا ہے تیرے ساتھ جنت میں کون ہوگا، اس شخص کو دیکھ جو اپنے مسخ والدین کی خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے والدین مومن ہیں، ہمارے والدین کے دل میں ایمان ہے، ہمارے والدین کے دل میں ولایت آل محمد ہے، مقایسہ نہیں ہو سکتا ان اقوام کے ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ نے ہم کو اچھے والدین دیے جنہوں نے اپنی ابوت میں اور اپنے مادری پن میں ہمیں ولایت آل محمد عطا کی ہے، اور اس طرح حدیث بھی ہے من واجد فی قلبہ برد ولایتنا یا برد محبتنا فلیشکر امہ، جو اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے اسے چاہیے اپنی والدہ کے قدموں پہ گر جائے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ نے اچھے والدین عطا کیے، خداوند متعال کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ کسی مذہب سے بھی مختص نہیں ہے، کسی مذہب سے مختص نہیں ہے، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے کہ جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ ایڈیسن یہ جو جس نے بجلی بنائی، یہ جو بجلی سے استفادہ کر رہے ہیں، اگرچہ سپیکر نہیں چل رہا، بلب تو جل رہا ہے، اور یہ بلب بھی اسی کی ایجاد ہے، بجلی اسی کی ایجاد ہے۔ آج اس ایجاد کو دیکھ کر ہمیں کون یاد آیا؟ ابھی میرے یاد دلانے سے کہ موجد برق، بجلی بنانے والا، دنیا میں پروردگار عالم کوئی بھی ہو والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، چاہے مشرک ہو، زندیق ہو، کافر ہو، کوئی ملحد ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، آخرت کی بات میں نہیں کرتا، دنیا کی بات کرتا ہوں، خداوند متعال دنیا میں اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ ایڈیسن کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بجلی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ 3 مہینے مدرسے میں پڑھنے کے بعد استادوں نے نکال دیا، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ کودن ہے، یہ غبی ہے، کنزین ہے۔ اس کی والدین استاد کے پاس گئی اور کہا یہ کنزین نہیں ہے، تم کنزین ہو، میں اپنے بچے کو خود پڑھاؤں گی۔ 3 سال تک یا چند سال تک اپنے بچے کو پڑھایا۔ کہتے ہیں 9 سال کی جب عمر ہوئی اس بچے کی تو اس شہر میں کوئی لائبریری ایسی نہیں تھی کہ جس لائبریری کی کتاب کو ایڈیسن نے پڑھ نہ لیا ہو۔ پڑھ کر بہت بڑا آدمی بنا، موجد بنا مختلف چیزوں کا۔ آج بجلی اس کی ایجاد ہمارے سامنے ہے، اس کی خدمت آج بھی زندہ ہے۔ ایڈیسن کا نام آج بھی اس جہان میں زندہ ہے، اگلے جہان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اس کے نام کو زندہ رکھا۔ کوئی بھی ہو، لیکن اگر کوئی مومن اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے تو خدا بدرجہ اولا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کو کہ جو زندگی ہے وہ اصل زندگی جو ہے وہ یہ دنیا کی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی ہے، لہو و لعب ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے مقابلے میں اس کو مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا اس زندگی کو اس زندگی کے ساتھ۔ اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب خدا اٹھائے گا ان کو میدان معاشر میں تو پوچھے گا کم لبثتم، حافظ صاحب کتنے زندہ رہے ہو، دنیا میں کتنا وقت گزارا؟ دنیا میں نہیں، کم لبثتم دنیا اور برزخ میں، فقط دنیا میں نہیں، لبثت یومن او بعض یوم، یا بعض جگہوں پر آیا ہے کہ رات یا ایک دن ہم زندہ رہے ہیں۔ وہ کون سی 70 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی؟ نہیں میرے محترم آپ علماء تشریف فرمائیں، 70-100 سال کی زندگی نہیں، 200 سال کی، 1000 سال کی نہیں۔ جو آدم علیہ السلام کے دور میں مرا تھا وہ بھی قیامت والے دن کہے گا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یا ایک رات دنیا میں گزار کر آیا ہوں۔ اور جو آج مر رہا ہے وہ بھی قیامت والے دن یہی کہے گا۔ کیا مطلب؟ اتنی کم
حالانکہ اس کے لیے 2000 4000 5000 10,000 سال گزر گئے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو اس کا مطلب ہے اس عالم کے مقابلے میں حتیٰ اس دنیا کی زندگی کی اور برزخ کی زندگی کو بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کیا جا سکتا ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اتنے ہزاروں سال زندہ رہا ہوں، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں نہ برزخ کی زندگی اور نہ دنیا کی زندگی، بلکہ جہاں ہمیشگی ہے اس کے خاص اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. لہذا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں داخل کرنا ہے والدین کی فرما برداری، عزت اور اپنے آپ کو جوڑنے کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، قطع رحمی سے بچنے کے ساتھ ہم نے اللہ کی رحمت میں داخل ہونا. اور ایسی رحمت پروردگار جو ہمیشہ کے لیے ہوگی وہ تب حاصل ہو سکتی ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے قدموں میں بیٹھے، ان کی خدمت کریں. حتیٰ جو والدین، آج بھی میں پڑھ رہا تھا، اگر کوئی شخص اپنے گناہ گار، اس والد نے زیادتی کی ہے، والدہ نے زیادتی کی ہے اولاد پر، اس کے باوجود بھی اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے والدین کے سامنے بھی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے. اس وجہ سے اگر کوئی ایسا کرے گا تو خدا اس کے اعمال کو ختم کر دے گا. ایک ماں جو تاریخ میں گزری ہے اس کا نام ہے زہرا. بس چند منٹ آپ کی خدمت میں. بہت ہی شفیق ماں، اور کیا کہنا اس ماں کا کہ جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، سید الاوصیاء کی بیوی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ ہے، اور ان کی پناہ گاہ ہے. حضرت زہرا اگرچہ مریض تھیں لیکن ماں کی ممتا ہے. اپنی کنیز سے کہا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین کو پہلے کھانا دینا، کھانا کھلانا، اور میری وفات کے بارے میں ان کو خبر نہ دینا. ماں ہے، دنیا سے جا رہی ہے، اور کیسی ماں جس کا پہلو زخمی ہے، جس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، جس کا محسن شہید ہو چکا ہے. غشی علیہا ساعتاً بعد ساعہ، جس ماں کے اوپر ہر لمحہ غشی طاری ہوا کرتی تھی، اور جب پہلو بدلتی تھی بی بی تو کئی بار بی بی کی آہیں نکل جاتی تھیں. ایسی بی بی، اس کو تو دنیا کا سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں. یاد ہے ان کو حسن، یاد ہے ان کو حسین، یاد ہے ان کو زینب و ام کلثوم، اور ان کی غزا تک بھی یاد ہے. لیکن میں قربان جاؤں اے بطول عذرا، کیسا وہ وقت تھا جب وہ حسن و حسین گھر میں آئے اور بی بی نے کہا، آپ کی والدہ نے کہا ہے میرے بیٹے حسن و حسین کو کھانا کھلانا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز، پہچان میں حسن ہوں، پہچان میں حسین ہوں. جن کی ماں دنیا سے چلی جائے، دنیا میں زندہ نہ ہو، اس بیٹے کو کھانے یاد ہوتے ہیں. فوراً جب گئے ماں کے پاس تو دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ماں کا انتقال ہو چکا ہے. میں کیسے بیان کروں حسن کیسے روئے اور حسین کیسے روئے، لیکن ایک اور مرحلہ بیان کرتا ہوں اس امیر المؤمنین کا جو اپنی مسجد میں مشغول خطبہ تھے. جب حسن و حسین دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے بابا سے کہا، یا ابتا لقد ماتت امنا، بابا ہماری ماں دنیا کے دکھوں سے چھوٹ گئی،
او بابا ہماری ماں مر گئی ہے۔ عزادارو سنو گے اس وقت امیر کائنات جتنے بھی بہادر تھے لیکن بہادری کے باوجود فسقط علی الارض بوجہہ، امیر المومنین اپنے منہ کے بل زمین پہ جا گرے اور یہی آواز دی، اے فاطمہ تو چلی گئی، میرے دکھوں کو کون سنے گا؟ اور امیر المومنین کہتے ہیں اے فاطمہ تیرے ہوتے ہوئے مجھے بہت سہارا تھا لیکن آج میں علی تنہا رہ گیا۔ عزادارو ایک وہ مرحلہ بھی تھا جب غسل و کفن کیا امیر المومنین نے اور اپنے بیٹے حسن حسین کو پکارا، بیٹا آؤ اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ تو پھر وہاں پہ ماں کی ممتا کو وہ جلال آیا جب حسن حسین نے پکارا تو کیا ہوا؟ لقد عنت وحنت ومدت یدیہا، ایک چیخ بلند ہوئی، کفن کے بند ٹوٹ گئے، اپنے ہاتھوں کو کفن سے نکال کر کہا آؤ میرا کربلا کا غریب، آؤ میرا کربلا کا شہید، آؤ میرے کربلا کے پیاسے بیٹے حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت اور